السلام علیکم، میں ہوں نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میری نظر میں۔ سب سے پہلے ان دوستوں کا بہت ہی شکریہ جنہوں نے اس چینل میری نظر میں کو سبسکرائب کیا ہے۔ نئے آنے اور سننے دیکھنے والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کو بھی شیئر کریں، بیل آئیکن پریس کریں ویڈیو اچھی لگے تو۔ جناب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، منصور علی شاہ صاحب جو ہمارے امیدوار تھے چیف جسٹس کے، لیکن کچھ بیانات یا کچھ جو پروگرام انہوں نے کیے جس میں انہوں نے کوئی تقریر کی، تو اس سے خائف ہو گئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، اور کچھ باتیں جب باہر آنے لگیں تو پھر ان پر جو ہے وہ حکومتی شکنجے جو ہے وہ کسے جانے لگے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ان کو یہی جو ہے شناخت ان کے سامنے آئی کہ یہ بندہ پرو پی ٹی آئی ہے۔ تو پی ٹی آئی نے اس آدمی سے، یعنی ہمارے منصور علی شاہ صاحب سے، ڈھیر ساری امیدیں، ڈھیر ساری خواہشات جو ہیں وہ رکھ لی تھیں، جس کا جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ اظہار بھی کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ منصور علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد یکسر سارا سنیریو جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اور نئے الیکشن جو ہیں ہوں گے، اور یہ سارا 47 والا جو یہ بنا ہے گروپ، اس سب کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ان کے آنے سے پہلے، جب چیف جسٹس کی تعیناتی ہو رہی تھی، تو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں گوئیاں چل رہی تھی، اور پھر یہ خواہشات جو پی ٹی آئی کی تھیں، اور ان کو جو ہے وہ پرو پی ٹی آئی سمجھا جا رہا تھا۔ تو پھر جب یا افریدی صاحب کو تعینات کیا گیا، بنایا گیا، اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کے تحت انہی کے ہاں جو ہے انہی کے لیے جو ہے وہ رزلٹ آؤٹ ہوئے کہ یہی جو ہے ہمارے آنے والے چیف جسٹس ہوں گے۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے ان پر جو ہے وہ برا وقت آیا، منصور علی شاہ صاحب پر، اور ابھی تک جو ہے ان کے جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ ٹائم جو ہے ان کا وہ چل رہا ہے۔ حالانکہ ان کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے دن تو دور ہیں، لیکن ابھی سے وہ جو ہے انہوں نے جو ایک ٹریک پکڑا ہوا تھا، جو ایک لائن تھی ان کی پرو پی ٹی آئی کی، وہ سامنے آتی رہی، اور اس کے بعد جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور پھر رجسٹرار جو ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے، ان کے خلاف، اور پھر سارے ججوں کے خلاف جو توہین عدالت کا انہوں نے جو ہے وہ بیان دیا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ باتیں ان کی سامنے آئیں کہ ابھی تک ان کی وہ خواہشات، اور وہ سمجھتے ہیں جس کی وہ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، اس حساب سے تو یہ جو ہے امیدیں ان کی پوری نہیں ہو رہی، اور پھر ان کو جو ہے یہ جو ہے سارے جج جو ہیں، چیف جسٹس سمیت باقی جتنے بھی جج ہیں جو سپریم کورٹ میں ہیں، سارے ہی ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، اور پھر جو ہے ان کی ساکھ پر، ان کے موقف پر کافی جو ہے یہ ریمارکس جو جج دے رہے ہیں ان پر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ہے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے تھا جو بالکل انصاف اور آئین قانون کے مطابق جو ہے وہ سارا عوام کو جو ہے یہ انصاف دینے والے، خود ہی آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑے ہیں، اور نہ صرف یہ لڑ پڑے بلکہ ایک دوسرے پر الزام اور توہین عدالت کے بھی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے بیانات آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب خصوصاً، ان کی طرف سے اب جو ہے وہ سارا جو ہے معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، انہی کی طرف سے، انہی کے بیانات کی طرف سے، انہی کی سوچ کے حساب سے۔ تو یہ سارے جو ہے عدلیہ جو ہے وہ بکی ہوئی ہے، اور سارے ہی جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، یا مطلب ایسے جج ہیں جو انصاف نہیں کر رہے، غیر قانونی ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی حق پر ہیں، اور وہی جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس حساب سے وہ پرو پی ٹی آئی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہے موقف ان کا بھی جو ہے وہ آئے دن ان کی ساکھ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو رہی ہے، اور پھر آئے دن ہو سکتا ہے مزید
کتنے آگے جا کر جو ہے وہ اس کو جو ہے مینٹین رکھ بھی سکتے ہیں اپنے وقار کو یا نہیں، حالانکہ بڑے وہ قابل اور بڑے لائق عمران ریاض کے بارے میں جو ہے خبریں مشہور ہیں کہ وہ جو ہے امریکہ سدھار رہے ہیں، اور سب سے پہلے سلمان احمد نے ان کے لیے ویزے کا جو ہے وہ بندوبست کیا ہے۔ سلمان احمد سے پہلے یاد رہے کہ عادل راجہ ہیں جو بگوڑے ہیں یہاں سے، وہ جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا عمران ریاض، آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، خصوصاً جو ہے سلمان احمد نے بڑی ہی کوشش کے بعد جو ہے امریکہ میں رچرڈ گرینل کے ساتھ مل کر، یہ نئی جو انتظامیہ آئی ہے امریکی، اس کے ساتھ مل کر آپ کے لیے ویزے کا بندوبست کیا ہے۔ جیسے ہی آپ کا جو ہے ہم سے رابطہ ہو تو ہمارا جو ہے آج ایک جو ہے وہ پروگرام چل رہا ہے، تو اس میں آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ امریکہ والی بات سلمان احمد نے جو ہے وہ سب سے پہلے، پھر جو ہے ان کا ٹویٹ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کے ساتھ جو ہے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، اور عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ریڈی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بلا لیا جائے امریکہ میں۔ یاد رہے کہ عمران ریاض ابھی یہاں سے پاکستان سے نکل چکے ہیں، یہ نہیں پتہ، کنفرم نہیں ہے کس ملک میں ہیں، عمان میں ہیں، مسقط میں ہیں، خلیج کے کسی بھی ملک میں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ ابھی وہ سب سے پہلے کہاں پر جو ہے وہ ہیں۔ نہ ہی انہوں نے، نہ عمران ریاض نے کچھ بتایا کہ میں کہاں پر ہوں۔ عمران ریاض کو کوئی ہو سکتا تھریٹس ہوں حکومت کی طرف سے یا ان کے مخالفین کی طرف سے، تو یہ صورتحال ہے۔ اور یہ بھی جو ہے امریکہ سدھار ہے۔ امریکہ کی بات میں اس لیے یہ کہوں گا کہ یہ سارے جتنے یوٹیوبر تھے اور عمران ریاض اور مطلب بڑے بڑے جو ہیں یہ گل صاحب اور پھر جو ہے سلمان احمد اور ان کی ڈھیر ساری جو ہے قاسم سوری، اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پر امریکہ پہنچ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو امریکہ کو پاکستان میں رجیم چینج کا الزام لگا چکے ہیں امریکہ کے اوپر، اور پھر جو ہے امریکہ کی غلامی نامنظور کے یہاں پر ٹرینڈ بھی چلایا ہے انہوں نے، اور بڑا کچھ انہوں نے بولا ہے، اور پھر غلامی قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، امریکہ کو جو عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے وہ پیغام دیے تھے، پھر ان کے بعد انہوں نے سارا جو ہے یہ اپنا ایک موقف چلایا یوٹیوب پر ٹویٹس کے ذریعے، تو یہ سارے اب جو ہیں پیا گھر جو ہیں وہ سدھار رہے ہیں، یعنی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو یہ ہوا ہے کہ اب یہ سارے جو ہیں، یہ سارے 1 2 3 4 5 یہ سارے ہی وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہاں پر یہ اپنے ملک کے خلاف، اپنے ملک کے انتظامیہ کے خلاف، اپنی ملکی حکومت کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، رچرڈ گرینل سمیت ان سب جو ہیں جو وہاں پر مشیر ہیں، وزیر ہیں، تو وہاں پر جو ہے شکایات لگا رہے ہیں، اور وہاں پر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بولا جا رہا ہے، پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی زد میں یا عمران خان کے ریفرنس کے ذریعے یہ اپنا سارا ایک موقف پھر جو ہے وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کی شرم آتی کہ جو آپ کے پہلے موقف تھے، جو امریکہ کے آپ خلاف تھے، امریکہ کو کچھ کہتے، امریکہ کے خلاف بیان دیتے، امریکہ کے خلاف ٹویٹس کرتے، لیکن مجال ہے کہ ان کے خلاف جو انہوں نے جو ہے حاکم بن کر اور ہمیں جو ہے غلامی میں لینا چاہا تھا جب، تو کچھ بولتے، تو یہ اب جو ہیں انہی کے قدموں میں جو ہے وہ واپس سارے جو ہیں وہ لوٹ رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ کچھ ان کے جو ہے سامنے کچھ باتیں کہتے پاکستانی ہونے کا، اچھا یعنی پاکستانی ہونے کا نڈر بہادر، پاکستانی ہونے کا ایک اچھا وطن کا نمائندہ ہونے کے ناطے ان لوگوں سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہو سکی، سوائے اس کے کہ پاکستان کی شکایات کی جائیں، پاکستان کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ بولا جائے، اور لوگوں کو جو ہے اویئر کیا جائے، امریکہ کی جو ہے وہاں پر لوگوں کی جو ہے ہمدردی حاصل کی جائے، اور پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں واقعی جو ہے انہوں نے بڑا کام کر دکھایا۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں جت گئے ہیں
کہ وہاں جا کر جو ہے یہ پاکستان کے خلاف، پاکستانی حکومت کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور گالیاں دینا تو ان کا جو ہے وہ شروع سے رہا ہے۔ تو انہوں نے 3 4 کام پہلے کر لی ہیں، اس میں جو ہے ریمیٹنس روکنے کے چکر میں تھے، اس کے علاوہ فوجی جو ہے عسکری بائیکاٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے اپنا تماشا تو یہ دکھا رہے ہیں، لیکن جب کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا تو اب یہ بھی صورت حال ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر اب یہ روزانہ جو ہے شکایتیں لگائیں گے پاکستان کی۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے وہ ہے نہیں کہ جڑا اتھے بھیڑا وہ کابل دے وچ بھی بھیڑا، مکے دے وچ بھی بھیڑا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ اور بھی خراب ہو جائے، کیونکہ نہ یہ ادھر کے رہیں گے نہ پھر جو ہے وہاں امریکہ میں ان کو کوئی جو پاکستان کا نہیں رہتا، اپنے ملک کا نہیں رہتا، تو وہاں جا کر کون سی ان کو پذیرائی ملنی ہے۔ ایک نہ ایک دن ان کے جھوٹ، ان کی مکاریاں، ان کی غداریاں ساری کی ساری پکڑی جائیں گی، اور آنے والا وقت انشاءاللہ دیکھے گا کہ پاکستانی حکومت جس طرح جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور جس طرح کے اشاری ہیں، اور جس طرح کی معیشت کی ایک شرف فیصد جو ہے ایک اور جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور حکومت کا جو ہے خیال ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ پہ جو ہے وہ لے کر آیا جائے، جس سے پاکستان کا قرضہ بھی انشاءاللہ کم ہوگا۔ اور پیوستہ رہ شجر سے امید بار رکھ، سب کو جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ پاکستانی حکومت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس لیے کھڑے رہیں کہ وہ اگر کوئی ڈالرز کے بارے میں، کوئی پاکستان کی بہتری معیشت کے بارے میں کوئی کر رہے ہیں سوچ، یا ایکا یا اتفاق یا پاور میں کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہاں یہ غلط ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لیں اور سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ کریں۔ یہ بھی میرے خیال میں عمران خان صاحب کی غلطی کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ یہ پہلے جو ہیں یہی کام کرتے رہتے کہ کوئی کام بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب یہ چونکہ حکومت ختم ہو گئی ہے تو یہ اب دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں، تو کل آج بھی یہ بیگ کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے۔ لیکن عمران خان صاحب کے جس طرح کے یہ سارے کیسز دوبارہ جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں، عدت کا کیس، توشہ خانہ 2، اور اس کے علاوہ جو ہے GHQ حملہ اور جناح حملہ، تو یہ سارے حملے اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات آئے دن جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، اور ان سب کے جو ہے بھی ان کے جو ہے اوپر جو ہے مشکلات پڑ رہی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کوئی بہتری ہوگی، اور ان کو ضرور جو ہے سوچنا چاہیے، اور اگر اچھا نہیں بولنا تو خاموش رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔